صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ 8ویں پارے کا 13واں رکوع ہے اور صفحہ نمبر 248 پہ 8ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ: وَنَادَى، اور پکاریں گے، ندا دیں گے، آواز دیں گے۔ ویسے نادا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی انہوں نے پکارا یا انہوں نے آواز دی، لیکن جس چیز کا ہونا، اور یہ قیامت کا تذکرہ ہے، اگرچہ یہ مستقبل کی بات ہے لیکن اسے ماضی سے تعبیر فرمایا، کیونکہ جس چیز کا ہونا یقینی ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ہو چکی ہے، تو قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ گویا قیامت آ چکی ہے، اور اہل جنت اور اہل دوزخ میں یہ مکالمہ ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر فرمایا۔ اور آواز دیں گے اصحاب الاعراف۔ اعراف جو ہے عرف کی جمع ہے، بلندی کو کہتے ہیں، اور مرغ کی جو کلغی ہوتی ہے اسے عرف الدیگ کہتے ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد ہے کوئی بلند مقام، جنت کی بلند دیوار یا کوئی بلند مقام، جو لوگ وہاں ہوں گے انہیں اعراف والے کہا جاتا ہے۔ تو بلندی والے آواز دیں گے رجالاً، ایسے آدمیوں کو، یعرفونہم بسیماہم، عرفہ یعرف و پہچان لینا، جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم ان کی نشانیوں کی وجہ سے، یعنی جن افراد کو وہ ان کی نشانیوں کی وجہ سے پہچانتے ہوں گے وہ انہیں آواز دیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے، ما اغنا عنکم، ما اغنا، نہیں غنی کیا، نہیں بے نیاز کیا، عنکم، تم سے یا تمہیں، جمعکم، جمع ان کا معنی ہے جتھا، یعنی تمہارا جو دوستوں کا جتھا تھا جس کے ساتھ مل کر تم حق والوں کا تمسخر اڑاتے تھے اور حق کے خلاف لڑا کرتے تھے، وہ جہاں تو تمہارے کسی کام نہیں آیا، تمہیں تمہارے جتھے نے، تمہارے گروہ نے کسی چیز کا فائدہ نہیں دیا۔ وما کنتم تستکبرون، اور ما جو کچھ تم تھے، تستکبرون، تکبر کیا کرتے، اور تم جو
بڑا تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، تو وہ تمہارا تکبر بھی تمہارے کسی کام نہیں آیا۔ یعنی وہ ان کو ڈانٹنے کے لیے یا آر دلانے کے لیے اصحاب اعراف جو ہیں وہ ان سے یہ کلام کریں گے۔ اب یہ ہے کہ یعرفونہم بسیماہم، جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی نشانیوں کی وجہ سے۔ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اہل جنت کی نشانیاں ہوں گی وہ ان میں پائی جاتی ہوں گی، ظاہر اہل جنت کے چہرے منور ہوں گے اور اہل دوزخ کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ انہیں جنت کی نشانیوں کی وجہ سے پہچانتے ہوں گے۔ لیکن اگر اس سے مراد وہ نشانیاں ہوں جو جنت کی وجہ سے، اگرچہ یہ قول پایا جاتا ہے لیکن وہ تو تمام اہل دوزخ کی پھر نشانی ہوگی نا، سب کے چہرے ہی سیاہ ہوں گے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ وہ کچھ لوگوں کو بلائیں گے جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی نشانیوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں وہ نہیں ہیں جو سب میں پائی جائیں گی، یا افراد وہ نہیں جو سارے کے سارے ہیں، بلکہ وہ انہیں پکاریں گے جنہیں وہ دنیا میں ان میں ایسی نشانیاں پائی جاتی تھیں جو ان کے کفر اور سرکشی پر دلالت کرتی تھی، کفر اور سرکشی کی علامت تھی، اور ایمان والے سمجھتے تھے کہ یہ جو بندہ ہر موقع پر حق کا تمسخر اڑاتا ہے، ہر موقع پر حق کے مقابلے میں آ جاتا ہے، ہر موقع پر حق کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو وہ انہیں ان نشانیوں کی وجہ سے پہچانیں گے اور انہیں کہیں گے آج نہ تمہارا جتھا تمہارے کام آیا، نہ تمہارا تکبر تمہارے کام آیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اب وہ جو ہیں نا اعراف والے، وہ اہل جنت کی طرف اشارہ کریں گے اور ان سے کہیں گے، دوزخ والوں سے، اہؤلاء، حمزہ استفہام کا ہے کیا؟ ہؤلاء یہی ہیں وہ لوگ، الذین جن کے بارے میں اقسمتم تم قسمیں کھایا کرتے تھے، کیا؟ تو تم کہتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، لا ینالو، نالا ینالو ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے کبھی نہیں نوازے گا۔ یعنی وہ اصحاب الاعراف اہل دوزخ سے مخاطب ہوں گے اور اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے کہ اللہ کبھی انہیں اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا۔ مطلب کیا؟ دنیا میں تمہارے تکبر کا یہ حال تھا، تم یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی نعمت ملنی، اگر یہ اسلام کوئی نعمت ہوتا تو ہم سب سے پہلے اسے ماننے والے ہوتے۔ تم غریب صحابہ کی طرف، غریب لوگوں کی طرف جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے لیکن ان کا ایمان سلامت تھا، جن کی قدر و قیمت تمہاری نظروں میں نہیں تھی لیکن رب کی بارگاہ میں ہونا ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، کہ بہت سے ایسے بندے ہیں جن کی ظاہری حالت یہ ہے کہ ان کے چہروں پر مٹی پڑی ہوتی ہے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ تم میں سے کسی کے دروازے پر جائیں تم انہیں دھکے دے کے نکال دو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہے اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کر دیتا ہے۔ غبار آلود ہیں لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فیصلے زرق برق لباس بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں فیصلے ایمان کی دولت دیکھ کے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے تم ان کے بارے میں قسمیں کھایا کرتے تھے، یہ جن کے پاس سر ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس سر چھپانے کو جھونپڑا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، تم قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے نہیں، اللہ ان پر کبھی اپنی رحمت نہیں فرمائے گا۔ آج کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان سے فرمایا ادخلوا الجنۃ،
اے میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے دنیا میں جس بندے نے اس بندے کو عظیم مان لیا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، بلا سے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، بلا سے اس کا جوتا ٹوٹا ہوا ہو، لیکن جس بندے نے ایمان کی بنیاد پر کسی کو عظیم مانا وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس نے مومن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور جس بندے نے کر و فر کے سجدے کیے ہیں وہ کوئی دنیا دار ہے، حق کا اس کو عرفان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ تو اہل جنت ان سے کہیں گے آج انہیں اللہ پاک نے فرما دیا ادخلوا الجنت، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے لوگو، اے وہ لوگو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر کیا ہے؟ لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، یعنی تمہیں نہ ماضی کا کوئی اندیشہ ہے نہ حال کا کوئی اندیشہ ہوگا، اب میری جنت میں داخل ہو۔ یہ جو ہے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، یہ مخاطب کا صیغہ، ایکچولی یہ جنت کی تعبیر ہے۔ یعنی دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ ہو اور اسے کوئی پریشانی نہ ہو، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ مرگ سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہاں پر نوعیت بدل جاتی ہے، پریشانیاں سب کو ہوتی ہیں۔ یہاں جو کہا گیا نا انہیں خوف اور حزن نہیں ہوگا، نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں کو نہیں ہوتا یہاں بھی، لیکن اس کا تعلق حالات کے ساتھ نہیں ہوتا، کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کی رضا میں اتنا گم ہو چکا ہوتا ہے کہ مولا اسے دکھ دے دے وہ پھر بھی خوش رہتا ہے، مولا اسے سکھ دے دے وہ پھر بھی خوش رہتا ہے۔ یہاں پر جو اس کا تعلق ہوتا ہے وہ کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے، حالات کے ساتھ نہیں ہوتا، اور وہاں میرا رب حالات ہی ایسے پیدا کر دے گا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بہشت باشد کے آزار نہ باشد، بہشت وہ جگہ ہے یہاں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ۔ اب دیکھیں نا، جس بندے کو بندے نے ہمیشہ حقیر سمجھا ہو، ایسے حالات بن جائیں، حالات بہت کچھ کرواتے ہیں بندے سے۔ حاجت بری بلا ہے کہ غالب سا تند خو، حاجت بری بلا ہے کہ غالب سا تند خو، پیشے لبے سرے یار ہو گیا، وہ دوسرا مصرع مطلب یہ ہے کہ حاجت اتنی بری بلا ہے کہ غالب جیسا تلخ آدمی بھی دربان کے سامنے جا کے منتیں کرنے لگا۔ حالات بڑی بری چیز ہوتے ہیں۔ اب جو اہل دوزخ تھے نا، جو اہل جنت کو حقیر جانا کرتے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخ والے آواز دیں گے، کن کو؟ اصحاب الجنہ، اصحاب جنت کو، جنت والوں کو، ان افیدوا علینا من الماء، کہ کچھ پانی بہا دو ہماری طرف بھی، اللہ نے تمہیں جنت کی نہریں عطا فرما دی، تم نے سرکار مدینہ کے ہاتھ سے کوثر کے جام پی لیے، اب کچھ پانی ہمیں بھی ہماری طرف بھی بہا دو۔ افادہ یفیدو کا معنی ہوتا ہے بہانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت بلند مقام پر ہوں گے، اہل دوزخ نچلے مقام پر ہوں گے، اس لیے بہائیں گے تو ان کی طرف آئے گا نا، وہ کہیں گے کچھ پانی بہا دو ہمارے لیے۔ او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے نا، کچھ ہماری طرف بھی پھینک دو، کچھ ہماری طرف بھی پھینک دو۔ قالوا، وہ کہیں گے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرمہما، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان دونوں چیزوں کو، یعنی آج پانی بھی تم پر حرام کر دیا گیا اور جنت کی نعمتیں بھی تم پر حرام کر دی گئیں۔ جس بندے نے اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مشقتیں اٹھا لیں، میرا خدا انہیں دائمی نعمتیں عطا فرما دے گا، انہیں دائمی نعمتیں ملیں گی۔ آج یہ تم پر حرام کر دی گئیں، کن پر؟ علی الکافرین،
کفر کرنے والوں پر۔ اب وہ کفر کرنے والے کون تھے؟ یعنی تاکہ بندے پرکھیں۔ دیکھیں الکافرین جو ہے نا، اس سے مراد ایک تو کافر ہیں جس معنی میں یہ کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ لفظ ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھاؤں گا، اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑھا سکتا ہے۔ یہاں شکر کفر کے مقابلے میں آئے، ناشکرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے جن کے لیے آج یہ حرام کر دیا گیا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ ہوں گے اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لہوا، ایک کھیل تماشا، لہوا ولعبا کھیل تماشا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھے، وہ دین کے معاملے میں کوئی قربانی دینے والے نہیں تھے۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی مقصد کو کامیابی پانے کے لیے نا قربانی دیتا ہے۔ ایک دکاندار ہے نا چھوٹا سا، اسے پتہ ہے یہ میرے رزق کا جگہ ہے، میرے رزق کا مقام ہے، اگر اس کا دشمن بھی وہاں آ جائے نا، وہ اس سے بھی اخلاق سے بات کرتا ہے، اس کے لیے وہ قربانی دیتا ہے۔ لیکن ان کا دین کے معاملے میں معاملہ یہ تھا کہ دین جب ان کے مفاد میں ہوتا تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا، اور جب دین ان سے کوئی قربانی مانگتا تھا اس وقت انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ انہیں اپنا باپ کا ورثہ لینے کے لیے تو دین یاد آتا تھا، انہیں پڑوسیوں سے اپنے حقوق لینے کے لیے تو دین یاد آتا تھا، لیکن انہیں حرام چھوڑنے کے لیے دین نہیں یاد آتا تھا، انہیں لوگوں کا حقوق دینے کے لیے دین نہیں یاد آتا تھا۔ یہ ہوتا ہے کسی چیز کو کھیل تماشا بنا لینا، اسے سنجیدگی سے نہ لے لینا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو دین کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس کا عملی رویہ کیا ہے؟ اس کا عملی رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں، دین کے مقابلے میں جو کچھ بھی آ جائے وہ قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنا دین بچا لیتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اگر بندہ دین دے کے سب کچھ بھی کما لے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اگر اس نے سب کچھ لوٹا دیا لیکن دین بچا لیا اس نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ یہ حقیقت جس پر آج کھل گئی وہ وقت کا بایزید بھی ہے اور جنید بھی ہے، ورنہ جب کفن کی تنیاں کھلیں گی پھر سب پر کھل جائے گی، اس وقت کھلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کی پہلی علامت یہ ہے جن پر اللہ نے جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، لہو و لعب بنا لیا تھا، سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ اور پھر کیا؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، غرہ ہوتا ہے دھوکے میں ڈال دینا، وَغَرَّتْهُمْ، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے، یعنی انہوں نے دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اس طرح دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس سارا کچھ یہی ہے، اگر میں نے دنیا بچا لی تو میں نے کمال۔ دیکھیں نا اس وقت ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھی میں رشوت نہیں لوں گا بھائی، اور تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں کہ یار یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے، زمانہ کہاں چل رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں سچ بولوں گا، اگرچہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں یار پاگل ہو گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کامیابی پانا ہی کامیابی ہے، یہی تو بندے کا دھوکہ ہے، یہی تو اس دنیا کا دھوکہ ہے۔ بندہ جس دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے نہ جانے اگلا سانس اس دنیا میں آئے گا یا کسی اور دنیا میں آئے گا۔ جن مکانوں کے لیے وہ اتنا کچھ کرتا رہتا ہے پتہ نہیں کل کی رات وہاں آئے گی یا کسی قبر میں آئے گی، تو ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا،
اس لیے انہوں نے دنیا کو تو اچھا کیا تھا لیکن آخرت کو فراموش کر دیا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے الیوم ننساہم، لفظی ترجمہ جی، نسیٰ یا ینسا ہوتا ہے بھلا دینا، آج ہم نے انہیں بھلا دیا ہے، حالانکہ اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آج ہم نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جیسے بھلا دینے والا بندہ معاملہ کرتا ہے۔ لیکن ایک بندے کو ایک بندہ کوئی سزا دے کے آ جائے، بھی تم جیسے وہ کان پکڑ لو بھی تم، ٹھیک ہے، اور بندہ آ جائے، اب بندہ بھول جائے وہ تو پھر وہیں رہے گا نا۔ مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے تمہیں دوزخ میں پھینک دیا اور تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، وہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا جیسے وہ بندہ کرتا ہے جو کسی کو سزا دے کے بھول جاتا ہے۔ کیوں ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ دیکھیں، اخروی سزا دنیاوی غلطی یا دنیاوی گناہ کے مشابہ ہوتی ہے۔ اخروی سزا دنیاوی گناہ کے مشابہ ہوتی ہے۔ جو بندے سود کھاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معراج کی رات دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ جبریل نے پوچھا، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ اور ایک قوم کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے وقت تکیوں پر بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ متکبرین چونٹیوں کی شکل میں پاؤں میں روندے جائیں گے۔ دنیاوی گناہ کے مشابہ آخرت کی سزا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تمہیں اس لیے بلا دیا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ کما نسو لقاء یومہم ھذا، اے لوگو جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے زندگی میں، تمہیں یاد ہی نہیں رہا تھا ہم نے ایک دن اپنے رب کے حضور بھی جانا ہے، ایک دن ہم نے اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ما منکم الا سیکلمہ اللہ یوم القیامت بلا ترجمان، لوگوں تم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ بغیر کسی واسطے کے اس سے قیامت کے دن خطاب کرے گا۔ اللہ اس سے فرمائے گا تجھے میں نے زندگی دی، بتا تو کیسے گزار کے آیا ہے، تجھے میں نے مال دیا، بتا کہاں تو نے خرچ کیا ہے، کہاں سے تو نے حاصل کیا تھا، تو تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اس لیے ہم نے تمہیں دوزخ میں پھینک کے ایسا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جیسا کہ ہم تمہیں دوزخ میں پھینک کے بھول گئے۔ اب دیکھیں یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تعویل، یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کا ترجمہ کرو لیکن تعویل نہیں کرنی، او بھائی قرآن میں تعویل کرنی پڑتی ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے، تعویل کے بغیر تفسیر ہو ہی نہیں سکتی، لیکن تعویل کی جائے گی دیگر شواہد کی روشنی میں۔ اگر لفظی ترجمہ ہی کرنا ہے تو پھر مان لو کہ اللہ ان کو بھول گیا تھا، پھر اللہ کو بھولنے والا مان لو، استغفر اللہ اعوذ باللہ، تو یہ لفظ یہاں پر اپنے مجازی معنی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگلا ان کا جرم بیان کیا، دیکھیں یہ ان کے 3 جرم بیان کیے، یہ کس لیے کیے؟ تاکہ بندے یہ واسطہ پڑھنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم دین کے معاملے میں سنجیدہ ہیں یا ہم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، کتنی سنجیدگی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی اولاد کے لیے مخلص ہے تو وہ اولاد کے لیے کیا نہیں کرتا، اگر وہ رسول اللہ کے دین کے لیے مخلص ہے تو کبھی تو سوچے کہ میں نے کیا کیا اس دین کے لیے، میں نے اس رسول امین کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا جن کی میں شفاعت کی امید کرتا ہوں۔ اگر اس کی زندگی کی ساری کاوشیں اپنی ذات سے شروع ہو کر ذات پر ختم ہو جانی ہیں تو پھر اسے اپنے رویے پہ غور تو کرنا چاہیے نا کہ میری زندگی میں کتنا حصہ ہے دین کے لیے، کیا کرتا ہوں میں رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے پہلی نشانی یہ بتائی، دوسری یہ بتائی کہ وہ اس طرح کھو گئے تھے
دیکھیں نا ایک ڈرامہ لگا ہوا ہو، کوئی میچ ہے، کوئی ڈرامہ ہے، اور بندے نماز بھول جائیں، ایکچولی کیا ہے کہ وہ ڈرامے میں اتنے مگن ہو گئے انہیں نماز کا خیال نہیں رہا، یا میچ میں اتنے مگن ہو گئے کہ انہیں نماز کا خیال نہیں رہا. یہ ہے غرہ، دھوکے میں ڈال دیا انہیں، میچ نے دھوکے میں ڈال دیا. تو دنیا میں اتنے کھو گئے کہ وہ بھول گئے کہ ہماری ایک آخرت بھی ہے، ہم نے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، ایک دن ہمارا نامہ اعمال بھی ہمارے سامنے پھیلا دیا جائے گا، اس کو بھول گئے. اور پھر فرمایا ان کی اگلی غلطی کیا ہے کہ وما کانوا بآیاتنا یجحدون. یہ جو جہود ہوتا ہے نا، جہود، یہ ہر انکار کو نہیں کہتے، جہود کہتے ہیں اس انکار کو بندے کا دل جسے مانتا ہے لیکن مفاد اسے نہیں ماننے دیتا. دل مانتا ہے کہ بات اس کی صحیح ہے، دل مانتا ہے کہ بندہ صحیح کہتا ہے، لیکن خواہش اس کے راستے میں آ جاتی ہے، مفاد اس کے راستے میں آ جاتا ہے، برادری اس کے راستے میں آ جاتی ہے، دوست احباب اس کے راستے میں آ جاتے ہیں. اس انکار کو جہود کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات بارہا فرمائی کہ لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. میرے پیغمبر جی آپ کی ذات کا انکار نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، یہ کہتے ہیں سوائے سچ کے ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا، لیکن یہ آیات کا انکار کرتے ہیں. جہود، سچائی کو مانتے ہیں پھر بھی انکار کر دیتے ہیں مفادات کی وجہ سے. تو بھائی جس بندے کو، جس چیز کو، مجھے بتائیے نا کس بندے کو نہیں پتا جناب کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ کس بندے کو نہیں پتا حرام نہیں کھانا چاہیے؟ کس بندے کو نہیں پتا کہ میں نے مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے؟ ہر کسی کو پتا ہے، لیکن مفاد راستے میں آ جاتے ہیں. بندہ اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. یہ ہے جہود. اللہ پاک فرماتا ہے ان کا اگلا جرم یہ ہے وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اور وہ نہیں تھے، اور جو کچھ نہیں نافیہ نہیں ہے یہ، جو کچھ کانو یجحدون، وہ انکار کیا کرتے تھے بآیاتنا، ہماری آیات کا. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ تو انکار کرتے رہے، لیکن ہم نے تو ہدایت کو آخری حد تک مکمل کر دیا تھا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ. جاء کا معنی ہوتا ہے آنا، جئنا ہم آئے، اس کے بعد بے آ گیا تو متعدی بن گیا، ہم نے بھیجی، یقیناً ہم نے بھیجی کتاب، عظمت والی کتاب، فصلناہ، جس میں ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا. یعنی تفصیل سے مراد کیا ہے؟ سوچ کی تفصیل، اصولوں کی تفصیل، کلیات کی تفصیل. ہم نے قرآن مجید میں ہر چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا. اور کس طرح؟ کبھی ہوتا نا ایک بندہ بڑے اعتماد سے ایک بات کہتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بات صحیح نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے جو بیان کیا تھا علی علم، ہم نے مکمل اپنے علم کی روشنی میں ہر چیز کو بیان کیا تھا. اور وہ کتاب کیا تھی؟ ہدن، وہ سراپا ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت تھی. لیکن کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں یا ایمان لاتے ہیں. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن صرف مومنوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن تو ہدی للعالمین ہے، ہدی للناس ہے. یہاں پر یا تو فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے، یعنی جو لوگ ایمان لانا چاہتے تھے، ایمان کے طالب تھے، قرآن ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں رب کی بارگاہ میں لے جاتا تھا. جو ایمان لانا چاہتے تھے ان کے لیے ہدایت تھی اور ان کے لیے وہ رحمت تھی. ٹھیک ہے؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت لقوم یؤمنون، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے رحمت بھی ہے.
اب فرمایا حل ینظرون الا تأویلا، یہ انسان کی ایک جبلی کمزوری کا ذکر کیا، سرکش انسان کی۔ جب مطلق کہا جائے نا کہ انسان میں یہ برائی ہے تو اس سے مراد انبیاء مقربین نہیں ہوتے، اس سے مراد سرکش انسان ہوتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کی مذمت کی جائے تو اس سے مراد سرکش انسان ہوتا ہے۔ یہ سرکش انسان کی جبلت ہے۔ جبلت کیا ہے کہ وہ دیکھ کے ماننا چاہتا ہے۔ اس نے دیکھ لیا، کہتا ہے میں دیکھوں گا، اگرچہ زبان سے نہ کہے زبان سے، لیکن رویہ اس کا ضرور کہتا ہے کہ دیکھ کے مانے گا، ویسے نہیں مانے گا۔ دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جائے اور وہ برا ہو، سوالوں کے جواب نہ دے سکے، تو وہ چیختا ہے یہاں تک کہ اس کی آواز مشرق و مغرب میں سنائی دیتی ہے، سوائے انسانوں کے اور سوائے جنوں کے۔ اب اگر انسان سن لیں تو کیا خیال ہے پھر نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا خیال ہے پھر اللہ کی بندگی نہیں کریں گے؟ پھر کریں گے، کیونکہ دیکھ لیا ہے نا۔ جبکہ ایمان یہ ہے کہ تم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن جو کچھ تمہیں کملی والے نے بتا دیا ہے، تمہیں اپنی آنکھوں دیکھی پر کم یقین ہونا چاہیے اور سرکار سے سنے ہوئے پہ زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان تو تصدیق الرسول کا نام ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے یہ چاہتے کیا ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ حل ینظرون الا تأویلا، حل نافیہ ہے، وہ نہیں انتظار کر رہے الا تأویلا مگر اس کے انجام کا۔ تعویل کا لفظ قرآن کریم میں 5-6 معنوں میں آیا ہے، کبھی خواب کے معنی میں بھی، وہ تعبیر کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر یہ انجام کے معنی میں۔ مراد یہ ہے کہ جو پیغمبر کہتے ہیں نا کہ قیامت آ جائے، قیامت آئے گی، آئے گی تو پھر مان لیں گے، آئے گی تو پھر، یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں اپنے رویوں سے کہ قیامت آ جائے، اس کا انجام ہمارے سامنے آ جائے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے یوم یاتی تعویل، تعویل سے مراد یہاں پر عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیا میں منکرین حق پر آتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، ہم مان لیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یوم یاتی تعویلہ، جس دن اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا، یقول، وہ کہیں گے، الذین، جو لوگ، نسوہ من قبل، جو بھول گئے تھے اس سے پہلے، یعنی پہلے جو بھول گئے تھے نا آخرت کو، بھول گئے تھے پیغمبر کی تعلیمات کو، وہ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق آئے تھے، قد جاءت، تحقیق آئے تھے، رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق کے ساتھ۔ اس وقت کہیں گے پروردگار تیرے رسول تو ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، ہم نہیں مانا، ہم نے نہیں مانا۔ یعنی وہاں جا کر تو رسولوں کی حقانیت کا اقرار کر لو گے، لیکن وہاں جا کر اقرار کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ غیب نہیں رہا۔ اب اقرار کرو، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اگر بندے نے پہلے 100 سال بھی شرک کیا ہے، گناہ کیے ہیں، اسلام قبول کرے گا تو لا الہ کی برکت سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں کرو نا، جب وقت پردے ہی اٹھ گئے پھر کیا رہ گیا؟ اور بندہ کیا ہے؟ بندہ ہمیشہ دیکھ کے ماننا چاہتا ہے، یہ بندے کی نفسیات ہے، دیکھ کے ماننا چاہتا ہے۔ وہ ہوتے ہیں نا بچے، ان کو استاد سمجھاتے ہیں، ان کو والدین سمجھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں خیر ہے ان کا کام ہی یہ سمجھانا ہے۔ جب ان پہ تنوے بیتتی ہے نا، پھر کہتے ہیں ہاں میرے والد صحیح کہتے تھے، میرے استاد صحیح کہ اب کیا فائدہ، اب پچھتائے کیا ہو جب چوگی چڑیاں کھیت۔ تو بھائی السعید من وعظ لغیرہ، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو سمجھ کے پہلے مان لیتا ہے، جو دوسروں کو دیکھ کے سمجھ لیتا ہے بات کو۔ تو یہ کہتے ہیں، اس وقت کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول سچ لے کر آئے تھے۔ اب کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، فَهَلْ، پس کیا، لنا، کوئی ہے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، لی میرے لیے،
للہ اللہ کے لیے، جی تو لنا ہمارے لیے، وہ کہیں گے کوئی ہے ہمارے لیے، من شفعاء شفیع کی جمع ہے، شفاعت کرنے والا، کوئی ہے ہماری شفاعت کرنے والا، فیشفعوا لنا، تاکہ وہ شفاعت کریں ہماری، پھر کیا ہے، او نرد، یا ہم پلٹا دیے جائیں، میرے مالک ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم تیری بندگی کریں گے، ہم تجھے سجدے کریں گے، ہم تجھے یاد کریں گے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ کیا کریں گے ہم؟ فنعمل، بس ہم کام کریں گے، عمل کریں گے، غیر الذی، علاوہ اس کے، کننا نعمل، جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ مالک ہمیں ایک موقع دے دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، بڑے نیک کام کریں گے، بڑے اچھے کام کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قد خسروا انفسہم، تحقیق انہوں نے تباہ کر لیا اپنے آپ کو۔ بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے نا، خدا کا کچھ نہیں بگاڑتا، خدا تیری میری بندگی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں مولا کی بندگی کرنے کے۔ ہر گناہ گار گناہ کرتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، اور بندے کی کمزوری یہ ہے، یہ دوسروں کے عیب بڑی باریکی سے دیکھتا ہے، لیکن اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ یہ دوسروں کی آنکھ کے تنکے بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن اسے اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا۔ اور جس بندے کو اللہ نے اپنے عیب دیکھنے کی توفیق دے دی نا، اسے مبارک ہو کہ اللہ نے اسے دیکھنے والا بنا دیا ہے، اسے صاحب بصیرت بنا دیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت وہ کہیں گے، اللہ پاک فرماتا ہے قد خسروا انفسہم، انہوں نے گناہ کر کے نا اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا، وَضَلَّ عَنْهُمْ، دلہ ہوتا ہے گم ہو جانا، غائب ہو جانا، نام و نشان مٹ جانا، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ افترا باندھا کرتے تھے، بہتان باندھا کرتے تھے، ہمارے بت ہماری شفاعت کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ جو دلیلیں وہاں بڑی گھڑتے تھے نا، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، یہاں کی باطل دلیلیں وہاں ساکت ہو جائیں گی، اور وہاں یہ زیادہ بولنے والی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، وہاں حق کے سوا کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پھر فرمایا لوگو تمہارا رب ہے کون؟ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَبَّكُمْ، بے شک جو تمہارا رب ہے جس کی طرف میرے انبیاء تمہیں دعوت دیتے ہیں، جس پر ایمان لانے کی تمہیں تلقین کی جاتی ہے، جس نے اہل جنت اور اہل دوزخ کا یہ انجام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ ان ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، الذی، جس نے خلق السماوات، اس نے بنایا آسمانوں کو، سماوات سما کی جمع ہے، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ مراد یہ ہے، دیکھیں نا، دن جو ہے نا، دن یا رات، اس کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے، سورج ہوگا تو دن ہوگا نا، سورج غروب ہوگا تو رات آئے گی، اس وقت تو ابھی نہ سورج تھا نہ چاند تھا، اس وقت تو یہ نہیں تھے، تو دن سے کیا مراد ہے؟ دن سے مراد ہے 6 ادوار، یا آخرت کے دن، جیسے اللہ جانتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے، ہمیں اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ ہم جانیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ 6 ادوار یا جیسے بھی اس کی حقیقت ہے، 6 دنوں میں بنایا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شان، ایک ہے اس کی سنت۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ وہ ہر کام کو ایک طریقے کے تحت کرتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ بندہ پانی نہ بھی پیے وہ اس کی پیاس بجھا دے۔ جیسے سرکار فرماتے ہیں جب صوم وصال رکھے نا سرکار نے، تو صحابہ کرام نے بھی دیکھ کے رکھنے شروع کر دیے۔ اب جو صحابہ کرام تھے نا،
وہ سرکار کی اتباع کرنے کے لیے حکم کا انتظار نہیں کرتے تھے، وہ تو محبوب کی اداؤں کو دیکھتے تھے۔ حکم تو بڑے بعد کی بات تھی، وہ تو ادا دیکھتے تھے، اس کو اپنا لیتے تھے۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ تو سومے وثار رکھے تو کمزور ہو گئے، مسجد میں چل کے آنا مشکل ہو گیا، تو بڑی مشکل سے کوئی بیٹھتے ہوئے کوئی گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سومے وثار رکھا ہے، سومے وثار رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں رکھے ہیں؟ کہنے لگے آپ نے جو رکھے ہیں۔ فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے مجھ جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں۔ یطعمنی و یسقینی، میرا خدا مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا خدا مجھے پلاتا بھی ہے۔ وہ کھانا پینا یہ مادی تو نہیں تھا نا، وہ تو دیدار یار کی علامتیں تھیں۔ تو خدا سیراب کرنے کے لیے مادی کھانے کا محتاج نہیں ہے، لیکن عام بندوں کے ساتھ وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ عام بندوں کے ساتھ وہ اپنے طریقے کا معاملہ کرتا ہے۔ اب ایک اللہ کی شان ہے، اس کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کائنات کو کہے بن جا، وہ بن جائے گی، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن اس نے بنایا 6 ادوار میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو تدریج کا درس دیا ہے، تدریج کا، سٹیپ بائی سٹیپ کسی کام کو کرنا، تحمل کے ساتھ چلنا، وقار کے ساتھ چلنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک کام کو 6 ادوار میں کرتا ہے تو تم بھی اس کے کام کو اس کے فطرتی پروسیس کے مطابق کیا کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تعنی اور تحمل کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا 6 دنوں میں بنایا۔ ثم استوى علی العرش، استوا جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے قائم ہونا، اس کا ایک معنی بیٹھ جانا بھی ہے۔ اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ نے عرش پر قیام فرمایا۔ میں یہ بس ترجمہ کر رہا ہوں، ایکچولی استوا یا اصطلاحات کا ترجمہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ استوا کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ لیکن اس کا ترجمہ کیسے کیا؟ دیکھیں، ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات۔ متشابہات کی تفسیر محکمات کی روشنی میں کی جائے گی، متشابہات کی تفسیر محکمات کی روشنی میں ہوگی۔ اس کی کوئی ایسی تفسیر نہیں کی جائے گی جو محکمات کے مخالف ہوگی۔ اب دیکھیے، کچھ بندوں نے یہ کہا جس کو تقسیمیہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا جسم مانتے ہیں۔ قرآن میں آ گیا نا ید اللہ، یا اس طریقے سے الفاظ آ گئے، تو انہوں نے کہہ دیا اللہ کا جسم ہے، اور اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھتا ہے تو کرسی آوازیں نکالتی ہے، استغفر اللہ۔ یہ بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اسلاف کا موقف یہ ہے، امام مالک یہ کہتے ہیں الاستواء معلوم، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ نے استوا فرمایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش۔ الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ اس نے کیسے استوا فرمایا، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے، ہم رب کی شانوں کو کیا سمجھیں گے؟ بندہ تو بندے کو نہیں سمجھ سکتا جناب، بندہ تو قیامت تک بندے کو نہیں سمجھ سکے گا، بندہ تو اپنی انگلی کو نہیں سمجھ سکے گا کہ اس میں خدا نے کیا کچھ رکھا ہے، خدا کو کیسے سمجھے گا؟ تو اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ نے استوا فرمایا۔ پھر فرمایا والسؤال عنہ بدعۃ، پھر اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، یعنی جو متشابہات پہ بحث کرتے ہیں وہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ باطنیہ کی سوچ سے جو متاثر لوگ ہیں بالخصوص۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اس کا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے
عرش جو ہے نا، عرش کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا تو نہیں ہے نا، وہ تو جسم سے پاک ہے، لیکن عرش اس کی تجلیات کا مرکز ہے۔ اس لیے سرکار معراج کی رات جب اللہ کا دیدار ہوا تو عرش پر ہی ہوا تھا، ہم نے اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہوا عرش پر تھا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ جناب فلاں بادشاہ فلاں وقت تخت پر بیٹھا، اب تخت پر بیٹھا سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ وہ لازمی کسی تخت پر بیٹھا ہو، مراد یہ ہے کہ اس نے اقتدار سنبھال لیا، اس نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور پھر کائنات کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، جیسے بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات بنائی تو ہے لیکن اللہ اور کائنات کا تعلق گھڑی ساز اور گھڑی کا تعلق ہے۔ جیسے گھڑی ساز نے گھڑی بنا دی، اب گھڑی کا گھڑی ساز سے کوئی تعلق نہیں ہے، استغفر اللہ، ایسے اللہ نے کائنات بنائی اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ نے کائنات بنائی بھی اور پھر اللہ نے کائنات چلانے کا انتظام بھی اپنے دست قدرت میں لیا۔ کائنات بناتا بھی اللہ ہے اور اس کو چلاتا بھی اللہ ہے۔ ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار، وہ لپیٹ دیتا ہے رات پر دن کو، یطلبہ حثیثا، وہ اس کو طلب کرتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ یعنی آپ اشارہ کیا کہ ذرا کائنات میں غور کرو، اگر پورا زمانہ چاہے نا کہ وہ سورج کو آج 1 منٹ پہلے طلوع کر لیں تو نہیں کر سکتے، اگر وہ چاہیں کہ آج ذرا لیٹ کر دیں وہ نہیں کر سکتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اے لوگو اگر اللہ رات کو قیامت تک کے لیے لمبا کر دے تو کوئی ہے سپیدہ سحر کو طلوع کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ یہ جو کائنات کا نظام ہے نا، اتنا منظم نظام کہ 1 سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا جو اللہ نے نظام دیا ہے۔ کوئی نظام بھی خود بخود نہیں چلتا، کوئی چلانے والا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں جب کائنات بنی تھی نا اس وقت تو تم نہیں تھے، لیکن چلتی ہوئی کائنات کو تو دیکھ رہے ہو نا، ذرا خدائی میں خدا کے جلوے دیکھا کرو اور کائنات کے نظام پہ غور کیا کرو۔ بے نقابی یہ کہ ہر ذرے ہر ذرے سے جلوہ آشکار، اور اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے۔ اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس کی قدرت کی نشانیاں کائنات کے ذرے ذرے میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کبھی غور کیا کرو، ہم رات پر دن کو لپیٹ دیتے ہیں، یطلبہ حثیثا، حثیثا معنی ہے سریع، وہ بڑی تیزی سے اس کے پیچھے آتا ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم، اور تمام ستارے۔ سائنسدان کہتے ہیں اپنے کتنے بڑے بڑے سیارے فضا میں گردش کرتے ہیں، وہ زمین سے بھی بڑے بڑے ہیں، اگر ان کا کوئی حصہ بھی زمین پر گر جائے تو تباہ ہو جائے، تو کوئی تو ہے نا ان ستاروں کو تھامنے والا، کوئی تو ہے نا اس نظام کو چلانے والا۔ اگر ایک ٹیڑھی لکیر بھی بغیر کھینچنے والے کے نہیں کھینچی جاتی تو کوئی تو ہے اس کائنات کو چلانے والا۔ اللہ پاک فرماتا ہے والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامر، وہ پابند ہیں اللہ کے حکم کے، حکم الہی سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار خلق بھی اس کا ہے اور امر بھی اس کا ہے۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات بنائی بھی اس نے ہے اور کائنات میں حکم بھی اس کا چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، نہ بندہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے، بنایا بھی اس نے، کائنات کو چلاتا بھی وہ ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں ایک وجود کی دنیا ہے، ایک تمہاری روحوں کی دنیا ہے،
ایک اس کائنات کی دنیا ہے، ایک عالم نور کی دنیا ہے۔ تو جس طرح عالم خلق میں اللہ کی بادشاہی ہے، اس طرح عالم امر میں بھی اسی کی بادشاہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بڑا بابرکت ہے اور وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، جیسے انسان ایک عالم ہے، درخت ایک عالم ہے، جانور ایک عالم ہے، نہ جانے کتنے عالم ہیں میرے رب کے۔ ابن عربی کہتے ہیں 18 لاکھ تو میں نے دیکھے ہیں، اس کے کتنے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اللہ فرماتا ہے میں سب کو پالتا ہوں۔ جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے وہ رب ہے کائنات کا، رب العالمین وہ کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ اب فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے لوگوں اتنی عظمت والا رب ہے نا، اس کی عبادت کرو۔ ادعو کا معنی پکارنا بھی ہے، دا یا دو کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے۔ اگر پکارنا معنی کیا جائے تو پھر اس سے مراد ہے معبود سمجھ کے پکارنا، علی وجہ العبادت پکارنا۔ یا ادعو کا معنی ہے اعبدو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو پکارو دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی کیا ہے؟ تضرعا، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ دعا فارمیلٹی نہیں ہوتی، عبادت فارمیلٹی نہیں ہوتی۔ بندے نے جب اپنے آپ کو بے بس کر دیا نا کہ مالک میں کچھ نہیں، اے مالک ارض و سما مجھ پہ کرم کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا۔ میرے مالک جب تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں تو پھر تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ یہی بات کہی گئی ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، پروردگار تو ہی تو ہمارا آسرا ہے۔ دنیا کے سہارے تو دکھاوا ہی دکھاوا ہیں، حقیقت میں میرا مولا مجھے گرنے نہیں دیتا۔ اللہ کی ذات جب بندہ اپنے آپ کو بے بس کر دینا، بے بس، اس وقت وہ پکارے اپنے رب کو۔ یہ ہے تضرع، بے بسی میں پکارنا۔ بندہ یہ کہے مالک اگر تو نہیں دے گا تو کون دے گا، اگر تو کرم نہیں کرے گا تو کون کرے گا، تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں میرے مولا، تو ہی تو ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے مولا کی بارگاہ میں دیر کر دے، پھر میرا رب نوازتے ہوئے دیر نہیں لگاتا، پھر میرا مولا نوازتے ہوئے دیر نہیں لگاتا۔ لیکن تضرع شرط ہے۔ تضرع مکفہ اور مسجع جملوں کو نہیں کہتے، تضرع دل کی کیفیت کو۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ میں نے آپ کو فرمان سنایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ بندے جب تو بیمار ہوتا ہے نا، ذرا تضرع کو سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں دوبارہ، فرماتے ہیں جب تو بیمار ہوتا ہے نا بندے، تو کوئی چھوٹا موٹا علاج کرتا ہے۔ درد ہو گیا نا، کہیں گھر سے کوئی گولی کھا لو یا محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ جب آرام نہ آئے نا پھر تو کسی ماہر طبیب کے پاس جاتا ہے، اسپیشلسٹ کے پاس، اس سے آرام نہ آئے کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، پھر جہاں تک تیرا بس چلتا ہے تو جاتا ہے۔ جب دنیا جہان کے ڈاکٹر کہہ دینا تیرا کوئی علاج نہیں، پھر تو اپنے رب کو پکارتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح اس وقت تو اپنے آپ کو بے بس کر دیتا ہے نا، جب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تب تو بے بس کرتا ہے، جب سارے سہارے موجود ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہی بے بس ہو جائے، پھر دیکھنا تیرا خدا تجھے کیسے نوازتا ہے۔ یہ ہے تضرع۔ پھر فرمایا وخفیا، اور رب کو آہستہ آہستہ پکارا کرو۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا بڑے آہستہ آہستہ، مالک میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی،
وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیرے سامنے اپنا دامن پھیلایا ہو تو نے بھر نہ دیا ہو۔ تو دعا مطلب اللہ کو پکارتے ہوئے زیادہ اونچی آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو آہستہ بھی پکارو، اس کا ذکر آہستہ بھی کرو تو وہ تمہاری آواز کو سنتا ہے۔ بندے کے دل میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، میرا رب اسے پہلے جانتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس جملے پر غور کیجیے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک آپ کا دوست ہے نا بلا تکلف، اس کی بھی ایک حد ہے۔ وہ میرا ایک دوست کہا کرتا تھا، کہتا دیکھو نا جبریل، وہ کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ مولوی تھا یا میتھ کا پروفیسر، کہتا ہے دیکھو نا ہر چیز کی ایک حد ہے۔ کہتا ہے جبریل امام الملائکہ ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ سدرہ پہ جا کے کہنے لگا کہ آقا اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لو دنوت انمولتن لا ترکتو، ایک پورے کی مقدار بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ حد ہے نا ہر چیز کی، تو بندے کی بھی ایک حد ہے، اور بندے کی حد کیا ہے کہ بندہ رب کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بندے نے یہ کہا نا میں رب کی رحمت کے بغیر ایک لفظ بھی بول سکتا ہوں تو حد کو کراس کر گیا ہے۔ ایک قدم بھی اٹھا سکتا ہوں، حد کو کراس کر گیا ہے۔ بندے کی حد صرف یہ ہے اپنے آپ کو اپنے مولا کے در پہ جھکائے رکھے۔ اگر اس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، انہ لا یحب المعتدین، پھر اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی رائے صاحب، اگلا درس کر دئیے عشاء تو بعد۔ اگلا درس جی انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگا روٹین میں، ٹھیک ہے؟ اگلا جو درس ہوگا بدھ کے دن وہ مغرب کے بعد نہیں ہوگا، کیونکہ اب وقت کو سمٹ گیا ہے، تو عشاء کے بعد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جماعت اگلے بدھ کو انشاءاللہ 8 بجے ہوگی، اور اگلا درس عشاء کی نماز کے بعد اور کے بعد، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ پروردگار عالم قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مالک ہماری قبروں کو بھی منور فرمانا۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کا کوئی عزیز کوئی بزرگ بیمار ہے، میرے مالک اسے صحت کلی نصیب فرما۔ بالخصوص جس بچے کے لیے کہا گیا میرے مالک اس بچے پہ کرم فرما۔ میرے مالک اپنی قدرتوں کا واسطہ اسے صحت کلی نصیب فرما، اسے شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں وقت دیتے ہیں، ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد